الرحمن الرحیم۔ ایک دکھ بھری خبر ہے، حضرت مولانا سید حکیم مکرم صاحب سنسار پور، جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور کوئی رہا ہو تو رہا ہو، پاکستان میں کوئی ہو تو، ورنہ تو کوئی رہا ہی نہیں شاید۔ ان کا 1:30 بجے انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور جو مشن چلا کے گئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، اور ان کا فیض عالم میں جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے، خدا کرے۔ اور جانا سب کو ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ ابھی ہم گئے تھے پیچھے، تو سمجھو آخری ملاقات تھی ہماری، بات بھی کی، بول رہے ملاقات ہوئی، مسافہ تو ہوا نہیں تھا، تو سمجھو آخری ملاقات تھی۔ باہوش آدمی اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے۔ اللہ ہمارا بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ 3 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں سب۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سورہ شریفہ پڑھی، اس کا ثواب حضرت مولانا سید مکرم صاحب سنسار پوری کی روح مبارک کو پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائی، اللہ ان کے متعلقین کو صبر عطا فرمائی، ان کے مشن کو اپنے فضل و کرم سے جاری اور ساری رکھیے، ہمارا بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کلام میں بھی سکون کے لیے اصلاح کرتا ہے۔ دیکھو کلام میں جو کہ بظاہر احساسی چیز ہے، لیکن حقیقت میں وہ معنوی ہے، اس کے اندر بھی شیخ استعداد خاص قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اپنی ذات کے اندر بھی سکون سے رہنے کے لیے، اور دوسروں کو مخاطب بناتے ہوئے ان کے اندر بے سکونی پیدا کرنے سے بچنے کے لیے بھی، اپنے اندر بھی سکون ہو اس کے آدمی کے، اور جو دوسروں سے بات کرے، دوسروں سے تعلقات قائم کرے، ان کے اندر بھی سکون ہو۔ بے سکونی پیدا ہونے سے بچنے کے لیے بھی شیخ مرید کی اصلاح کرتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے۔ جی ہاں، محرک بھی ہے، متحرک بھی ہے، حرکت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود سکوت ہے۔ آج کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو مجھے معاف کرنا، محرک بھی ہے، تحریک بھی ہے، حرکت بھی ہے، مگر باوجود اس کے سکوت من حیث الجعل والجعول القلب بھی، روح بروح بھی، اور دونوں مجرد ہیں۔ اسی لیے شیخ کہتا ہے تم نے ایسے الفاظ منہ سے کیوں نکالے، اس طرح تم نے کلام کیوں کیا۔ واقعات مشہور ہیں، حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، اور خود حضرت والا کے یہاں ہمارے واقعات سامنے ہیں۔ حضرت اولاً دوسرے اولیاء اللہ کے متعدد واقعات سناتے تھے، اسی پر جعل اور مجعول کا انطباق کرتے رہیے گا۔ فرمایا ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں جب کوئی بیعت کے لیے آتا تھا تو بیعت کا مطلب کیا ہے، یعنی اندرونی باطنی جو استعداد من حیث الجعل رکھی ہوئی ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، حصول کے لیے آتا تھا۔ اس کا نام اصطلاح سلوک میں کیا ہے؟ تزکیہ۔ سلوک کی اصطلاح میں اس کا نام کیا ہے؟ تزکیہ۔ تو جب کوئی بیعت اور تزکیے کے لیے آتا تھا تو فرماتے اچھا اچھا، بہت اچھا، ٹھہرو، ٹھہرو،
بیعت ہونے کا مقصد اب تو آتے ہی چاہیں فوراً بیعت کر لو، اور بیعت کرتے کہتے ہیں تعویذ چاہیے تھا، تو بیعت ہونا آیا تھا، تعویذ لینا آیا تھا؟ جی بیعت کے ساتھ اور کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، خط میں بھی کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ دعا کی درخواست بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بیعت معمولی کھیل نہیں ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، اور یہ سلوک جو ہے بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ جب کوئی بیعت اور تذکیر کے لیے آتا تھا ایک بزرگ کے پاس تو یوں فرماتے تھے بہت اچھا ٹھہرو، اس کے لیے شیخ کے گھر سے کھانا آتا تھا، جب کھانے کے برتن واپس جاتے تو خود برتن دیکھتے تھے کہ روٹی بچی ہے، کتنا سالن ہے، یا روٹی ہے سالن نہیں ہے، یا سالن اتنا بچا ہوا ہے کہ اس کے مطابق روٹی نہیں ہے، یا روٹی اتنی بچی ہوئی ہے کہ سالن اس کے مطابق نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ الغرض اگر روٹی اور سالن میں مطابقت نہ ہوتی، روٹی اور سالن میں مطابقت نہ ہوتی تو تشریف لاتے اور فرماتے ہمارا آپ کا نباہ نہیں ہوگا، ہمارا آپ کا نباہ نہیں ہوگا۔ جب سالن اور روٹی میں اتنا تناسب نہیں ہے تو جس چیز کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اس کے حصول میں دیر بے دیر ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ ایک معنوی چیز ہے، لہذا پہلے حسیات میں محسوسات میں تناسب پیدا فرمائیے۔ جو سامنے موجود ہے کھانا تو حسی چیز ہے اور بیعت معنوی چیز ہے۔ ہم کہیں گے 2 تسبیح پڑھو، تم پڑھ رہے 5، ہم کہیں گے 5 پڑھو، تم پڑھ رہے ہو 2، کبھی روٹی زیادہ کبھی سالن زیادہ کھا لیا، تو یہ معنوی چیز ہے، لہذا پہلے حسیات میں محسوسات میں تناسب پیدا فرمائیے۔ جی ہاں، اب تو انحطاط کا زمانہ ہے، معاملہ جیسے چل رہا ہے، ہاں چل رہا ہے۔ غور فرمائیے، وہ حصول معنویات کے لیے طالب ہو کر آیا تھا، اس لیے اصلاح شروع ہو گئی۔ یہ جو کھانا دیا گیا ہے اور کھانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور ان کو منع کر دیا گیا تمہاری ہماری مناسبت نہیں ہے، لہذا ہم ان سے بیعت نہیں ہو سکتے، پہلے اپنی محسوسات کا تناسب پیدا کیجئے۔ اصلاح شروع ہو گئی نہیں ہو گئی؟ مرید تو نہیں ہوا بھی، اور اصلاح شروع ہو گئی نہیں ہو گئی کہ مناسب کھانا مناسب سالن کھانا چاہیے، یعنی کہ روٹی زیادہ کھا رہا ہے سالن کم کھا رہا ہے، روٹی کم کھا رہا ہے سالن زیادہ بھر بھر کے کھا رہا ہے نا، ایک روٹی میں 1 کٹورا سالن پی گیا، تو یہ تو بے ڈھنگا پن ہے نا۔ اس لیے اصلاح شروع ہو گئی، یا انہوں نے ظلم کیا؟ بولو۔ ظاہر حال کو دیکھ کر مفتی صاحب مولوی صاحب تو نہ معلوم کیا کہہ دیں گے، اسی لیے ان حضرات کے افعال اور اقوال پر اعتراض ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ میں طالب علموں سے ایک مرتبہ طالب علموں سے کہا جب کھانا سامنے آئے سالن سامنے آئے، یہ دیکھو سالن روٹی کتنی ہے، اگر سالن زیادہ ہے تو پھر زیادہ زیادہ کھا لو، اور اگر سالن کم ہے تو سالن کم لگاؤ، روٹی سے اپنا کام گزارا کرو تاکہ اعتدال قائم رہے۔ سالن تو کھا رہا زیادہ زیادہ، پھر کا سالن تھوڑا بھیجا، تو یہ تناسب نہیں ہے محسوسات میں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اصلاح۔ دوسرا واقعہ سنیے، یہ بھی حضرت والا نے سنایا ہے۔ 2 آدمی بڑا لمبا سفر کر کے سلطان خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لمبا سفر کر، اور بیعت کا ارادہ ظاہر فرمایا بہت اچھا ٹھہرو، نماز کا وقت آ گیا، نماز کو چلے۔ دونوں آدمی حوض پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو وضو کرتے ہوئے باتیں نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وضو کرتے ہوئے باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو کرتا وہ چھوڑے عادت کو، آج سن لیا بس پلے گرا باندھ لی۔ وضو کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان نظام الدین اور صاحب نے دیکھ کر فرمایا تم وضو کرتے ہوئے باتیں کرتے ہو، حالانکہ وضو کے وقت میں دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اگر دعائیں بھی یاد نہیں ہیں بسم اللہ پڑھتے رہو، پاک ہونے کا دھیان رکھو۔ وضو صلاۃ جیسی چیز کے لیے طہارت حاصل کرنا ہے جو کہ بظاہر حسی ہے لیکن اندر قلبی اثر کی حیثیت سے معنوی ہے۔ ظاہر میں وضو ظاہر میں دکھائی دیتا ہے
لیکن اندر کے پاک ہونے کے لیے اس ظاہری وضو کا اثر اندر دل پر پڑتا ہے، تو یہ معنوی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے تو 4 فرشتے نورانی چادر اس وضو کرنے والے کے اوپر تان لیتے ہیں۔ جب وضو کرنے والا دنیا کی کوئی بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ کونا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دوسری بات کی تو دوسرا چھوڑ کر چلا گیا۔ کہیں کو چھوڑ کے چلا گیا؟ کون سی چادر؟ نور کی چادر۔ تیسری بات کی تو تیسرا چھوڑ کر چلا گیا، چوتھی بات کی تو چوتھا بھی چلا گیا، وہ نورانی چادر چلی گئی۔ خیال فرمایا وضو حصی کا تعلق معنوی، اگر بات نہ ہوگی تو وضو نورانی ہوگا، اور جب وضو نورانی ہوگا تو پھر نماز کیا کچھ نورانی ہوگی۔ جب وضو نورانی ہوگا تو نماز کیا نورانی ہوگی، کیونکہ جیسا واسطہ ہوگا ویسے ہی زی واسطہ ہوگا۔ وضو میں زو اور زو میں ضیا اور ضیا میں نور، تو بوقت وضو زو ضیا نور۔ اب اندازہ کرو کہ نماز کیسی ہوگی، نور علی نور۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح وضو کرنے کی توفیق دے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کی کوشش کریں، ہر وضو میں مسواک کرنے کی کوشش کریں، اور وضو سنت کے مطابق کریں۔ بسم اللہ پڑھیں، دعا یاد ہو تو دعا پڑھیں، ورنہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کریں۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں، انگلیوں میں اس طرح انگلی ڈال کے خلال کریں، ہاتھوں کا بھی پیروں کا بھی، اس کہیں کو خشک جگہ نہ رہ جائے، یہ سنت ہے۔ ہاتھ کا دھونا کونیوں تک فرض ہے، لیکن یہ ہاتھوں کا دھونا پونچھوں تک یہ سنت ہے، اور یہ انگلیوں میں خلال کرنا بھی سنت ہے۔ جب ہاتھ دھوئے تو نیت کرے اللہ تیری رضا کے لیے، تیری عبادت کے لیے پاکی حاصل کرتا ہوں، یہ نیت کر کے وضو شروع کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب کلی کرے تو زبان سے جو دعا یاد ہو تو دعا پڑھے، ورنہ تو اپنی زبان میں کہہ لے اللہ میری زبان کو گندگیوں سے محفوظ فرما اور اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کر کے کلی کرے تو وضو منہ بھی صاف ہو گیا، اور ساتھ ساتھ منہ کے لیے دعا بھی ہو گئی۔ اب جب ناک میں پانی ڈالے تو یوں کہے اے اللہ میری ناک کو دوزخ کی بدبو سے محفوظ فرما، کہ اگر دوزخ میں جانا پڑ گیا خدا نہ خواستہ، یا دوزخ کی بدبو سونگھنے کو مل گئی تو کیا حال ہوگا جہاں مخلوق جل رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری ناک کی دوزخ کی بدبو سے حفاظت فرما۔ اور جب چہرہ دھو تو دعا کرو اللہ بہت سے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، میرے چہرے کو نورانی فرما دیجیے، میرے چہرے کو نورانی بنا دیجیے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد جب ہاتھ دھوئے کونیوں تک تو یوں کہے اللہ نام اعمال دانے ہاتھ میں نصیب فرمائی، اے اللہ بائیں ہاتھ کے شر سے محفوظ فرمائی۔ اور جب سر کا مسح کرے تو یوں کہے اللہ مجھے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائی۔ جب کانوں میں انگلی ڈالے تو یوں کہے اللہ مجھے اچھی باتیں سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب گدی کا مسح کرے، یہاں گردن کا نہیں کرنا چاہیے، یہ پشت جو ہے انگلی یہاں گدی پر پھیرنا چاہیے، یہ ہے سنت طریقہ، گدی پر پھیرنا چاہیے۔ تو یوں کہے اے اللہ میری گردن کو دوزخ کے زنجیروں سے، توق سے میری گردن کی حفاظت فرما۔ جب پیر دھوئے تو یوں کہے اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم فرمائیے، مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم رکھیو، یہ دعا کرے۔ وضو کرنے کے بعد فارغ ہو کر جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے وہ اگر وہ نہیں ہے، ٹنکی پر ٹینٹو پہ کر رہے ہو، ٹونٹی سے وضو کر رہے ہو تو ایک چلو بھر کے پی لو کھڑے ہو کر کے، اور یوں کہو اللہ جیسا آپ نے میرا ظاہر دھویا ہے میرا باطن بھی پاک فرما دے، میرا باطن بھی پاک فرما دے۔ اس کے بعد پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آسمان کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد پھر دعا یاد ہو تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھیں۔ اگر اور یاد ہو تو انا انزلنا ایک مرتبہ پڑھیں۔ جس نے اس طریقے سے وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جون سے دروازے سے جی چاہے داخل ہو جائے۔ ابھی تو نماز نہیں پڑھی، ابھی تو وضو ہوا ہے۔
تو اب آپ اندازہ لگاؤ وضو وضو زو ضیا نور. اب اندازہ کرو کہ نماز کیسی نور علی نور ہوگی. جب وضو میں اتنا درجہ اتنا کمال حاصل کر لیا تو نماز کی جب نیت باندھے گا تو سوچو کتنا نور برسے گا. ایسے وضو کرنے والے وضو بھی کر رہا ہے زور الٹی سیدھی وضو کر رہا ہے جس طرح سے چاہ رہا ہے. اور ایک یہ تلووں کے نیچے جو کھال ہے موٹی یہاں اوپر پانی چرا رہے ہو اسے ناخنوں سے رگڑو کہ یہاں سوکھا نہ رہ جائے تلوے میں سوکھا نہ رہ جائے. سخت ہونے کی وجہ سے کھال پھٹنے کی وجہ سے پانی نہ پہنچے. ناخنوں سے رگڑ کے یہاں پانی پہنچاؤ دھیان کے ساتھ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں خشک رہ جائے اور وضو بھی نہ ہو. جب وضو نہیں ہو صحیح ہوئی تو نماز بھی صحیح نہ ہوگی. اور بعد وضو میں جو ہے فرض چھوٹ گیا جب پیروں کو دھونا فرض ہے اور وہ صحیح نہیں دھویا اس نے تو پھر اس کی وضو نہیں ہوئی. اور وضو نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ امام پر بھی اثر پڑتا ہے. امام کو بھی نماز میں بھول لگ جاتی ہے مقتدی کے بے وضو ہونے کی وجہ سے. اس لیے وضو کے اندر ہی کمال پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہاں تو سلطان جی نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک تو تم باتیں کر رہے ہو وضو کرتے ہو, یہ بتاؤ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا ضروری بات تھی جو بات کرنی ضروری ہو گئی؟ عرض کیا حضور ہم یہ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں کا حوض یہاں کے حوض سے بہت بڑا ہے. یہ بات کر رہے تھے جو وہاں مرکز میں تھا خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے یہاں تھا حوض تو اسے کہہ رہے تھے کہ یہاں کے حوض سے ہمارے یہاں کا حوض بہت بڑا ہے. فرمایا اچھا وضو کر کے نماز پڑھو, نماز پڑھ کر گھر واپس جاؤ اور اپنے یہاں کا حوض ناپ کر واپس آؤ. بھائی وہ دونوں آدمی سچے طالب تھے. کیا تھے دونوں؟ سچے طالب تھے. گئے سچا طالب تو کرے گا کام اور اچھی مصیبت دے دی بھائی ہماری جان کو. جو کچا ہوگا یہ تو کہے گا. اسی لیے مرید آج ہونے آتے ہیں تو مرید ہونے کے بعد بھی پکے نہیں ہوتے اور ناپ کر واپس آئے. پہلے ایسا اعتقاد ہوتا تھا, آج کل کا سا اعتقاد نہ تھا. آج کل کے ہوتے تو کہتے اتنی دور سے تو ہم آئے مر مٹے جی ہم تو اور یہ یوں کہہ رہے ہیں چلو بھائی چلو جی کہیں اور جا کر مرید ہو جائیں. مگر وہ ایسے نہ تھے, گئے. حالانکہ آج کل کی طرح سفر کی آسانیاں بھی نہیں تھی کہ کار میں بیٹھے اور موٹر سائیکل میں بیٹھے اور گھور بھاگے چلے گئے, ٹاپ مار کر گئے اور جلدی سے آ بھی گئے. سلطان جی نے پوچھا ناپ آئے کہ جی ہاں. کتنا فرق ہے؟ جو ناپ کر مصیبت بھر کے سفر کی پیدل آئے ہیں تو معلوم ہو گیا کہ طلب ہے. امتحان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ طلب ہے. اگر نہ آتے تو چھٹی پائی تھی ایسے بے حدوں سے. سلطان جی نے پوچھا کتنا فرق ہے؟ عرض کیا ہمارے یہاں کا حوض یہاں کے حوض سے ایک بالش بڑا ہے. فرمایا کہ آپ صاحبوں نے تو یہ کہا تھا کہ بہت بڑا ہے. آپ صاحبوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں کا حوض بہت بڑا ہے. ایک بالش کو بڑا تو کہتے ہیں مگر بہت بڑا نہیں کہتے. دیکھو کلام میں احتیاط ہو رہی نہیں ہو رہی, تنبیہ ہو رہی نہیں ہو رہی, مرید کی اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی. مقصد تو اصلاح ہے یا کچھ اور؟ ایک دن تو سورج نکلے 12 گھنٹے میں غروب ہو جائے, ایک دن سورج نکلے 3 گھنٹے میں بھی غروب ہوئے تو آپ کیا کہیں گے کیسا بے ڈنگا ہو رہا پن ہو رہا ہے آسمان؟ ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے رب العالمین کے طرف مزاج کو لے چلنے کے لیے. ایک رکوع میں ایک سجدے میں تو 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے اور دوسرے میں 3 مرتبہ کہہ رہا ہے. ہو گیا تناسب؟ ہو گیا؟ بولو مناسب ہو گیا؟ نفلوں میں تو گنجائش ہے لیکن فرض اور سنتوں میں گنجائش نہیں. وہاں تو تناسب. ایک رکعت میں تو اس نے پڑھ دیا لمبا رکوع 20 آیتوں کا اور دوسری رکعت میں پڑھ دی نعتینہ, اور کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی آفت آ گئی.
جی، یا اولے پڑنے لگے ایک دم سے اندر بھاگنا ہے مسجد میں، یہاں سے نکل کے باہر سین میں سے، کوئی آفت بھی نہیں ہے۔ تو پہلی میں 20 رکعت 20 آیتوں کا رکوع پڑھا، اور دوسری میں انا اعطینہ پڑھ دی، چھوٹی سی ہے تو وہ بھی رکوع، تو نماز تو ہو گئی، مگر نماز کی رکعت مناسب رہی یا غیر موضوع ہو گئی؟ ایک کان تو ایک بالش کا ہو کسی کا، اور ایک کان ایک انگل کا ہو، تو کیا کہیں گے؟ دیکھ کے اچھا لگے گا، بڑھنگا لگے گا؟ تو ایک رکعت تو اتنی لمبی اور ایک رکعت، واہ جی واہ۔ تو حصی چیزوں میں جب اللہ نے فرق نہیں رکھا، اگر فرق ہو تو برا لگتا ہے، تو معنوی چیزوں میں کیوں نہ اس کا اہتمام ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا ایک بالش کو بڑا تو کہتے ہیں، بہت بڑا نہیں کہتے، اور تم کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کا حوض بہت بڑا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ تمہاری طبیعت میں جھوٹ سے بچنے کی احتیاط نہیں ہے۔ ان مریدین سے کہا جا رہا ہے معلوم ہوا تمہاری طبیعت میں جھوٹ سے بچنے کی احتیاط نہیں ہے، لہذا تم کو بیعت نہیں کرتے، اپنے وطن واپس جاؤ۔ دیکھ لیا، پہلے واپس کیا، غلطی کی تنبیہ ہوئی، اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ کہ بھائی اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ یہی تو مقصد ہے، کچھ اور ہے؟ مقصد تو اصلاح ہے، اور اصلاح ہوگی کہنا ماننے سے، اور کہنا مان کر آئے، ناپ کر لائے، اور لا کرنے کے بعد معلوم ہو گیا، اس سے معلوم ہو گیا کہ تمہاری طبیعت میں جھوٹ سے بچنے کی احتیاط نہیں۔ سلطان جی کے طریقے اصلاح میں حکمت، ہم تو بس کہہ دیں گے کہ کتنا بڑا ظلم ہے، ارے کون گیا یہ، اسے لائن کو بند کر، اسے بند کر دے، بجلی کم آ رہی ہے۔ ہم تو کہہ دیں گے کہ کتنا بڑا ظلم ہے جی، نہیں یہ ظلم نہیں ہے، بڑا عدل ہے، بڑا انصاف ہے، شیخ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری غلطی سے آگاہی سکھائی ہے کہ واقعی ہم میں جھوٹ سے بولنے کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اب اس موسم انحطاط میں طالبین کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، آج یہ دور ہے، اس میں استعمال ان چیزوں کو نہیں کیا جا رہا۔ اس میں یہ وجہ تھی کہ جس چیز کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ ذرا کچھ ایسی ہی باریک چیزیں ہیں، تو پہلے جو جھوٹ سے احتیاط وغیرہ کی حصی چیزیں ہیں وہ نکلیں، تب باریک چیزیں جس کے لیے تم آئے ہو وہ توفیق الہی سے جلدی حاصل ہو جائے گی، ورنہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے عمل میں لاتے ہوئے ہی کتنا زمانہ گزر جائے گا۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے عمل میں لاتے ہوئے بہت زمانہ گزر جائے گا، 20 سال ہو گئے مرید ہوئے، آج تک بھی آدھی اصلاح نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، ہم نے حضرت تھانوی کا زمانہ تو نہیں دیکھا مگر حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا ہے۔ بعض آدمی کو حضرت کے پاس آتے جاتے مجلس میں بیٹھتے اٹھتے 10 سال ہو جاتے تھے، اور بیعت نہیں فرماتے تھے، اصلاح چلتی رہتی تھی برا، اور اس کی اصلاح ہو رہی ہے، وہ آگے کو ترقی کرتا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی اصلاح ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم داڑھی چہرے پر آ گئی، کرتا صحیح پہننے لگا جی، لب حضرت جی کی طرح بنانے لگا، ٹوپی حضرت کی طرح اوڑھنے لگا، مرید اب تک ہوا نہیں ہے نا، اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور آج بس مرید کر لو، داڑھی یوں منڈی رہے گی، ٹوپی اسی طرح رہے گی، ہمیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کتنا مان رہے ہو، کتنے ہمارے عاشق ہو، کتنے ہمارے عاشق ہو۔ بادشاہ بہت سے ایسے گزرے ہیں جو عورتوں کے عاشق تھے، اور ایسے عاشق تھے کہ خود ہی زنانے کپڑے پہننے شروع کر دیے، ان بادشاہوں نے زنانے کپڑے اپنا بھی پہننے شروع کر دیے عورتوں میں رہ کے ہر وقت کے، ایسے بھی تھے۔ تو حضرت سے بیعت بھی ہوئے نہیں، اور اصلاح ہو رہی ہے اور ترقی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ تہجد گزار ہو گئے اور اپنی پچھلی نمازیں ساری ادا کر دیں، اور بیعت ابھی ہوئے نہیں، روزے سارے ادا کر دیے، جن جن کے حقوق تھے سارے ادا کرنے شروع کر دیے، اور ادا کر چکے،
اور سارے گناہوں سے توبہ کر کے تقوی والی زندگی گزارنے لگے، مرید ابھی ہوئے نہیں، بیعت ابھی ہوئے نہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا آؤ تمہیں میں اجازت دے دوں، خلافت دے دوں۔ وہ کہتا ہے حضرت میں تو ابھی مرید بھی نہیں ہوا، آپ کو شاید یاد نہیں ہے۔ اچھا مرید نہیں ہوئے؟ چلیے اچھا لاؤ مرید اب کر لیں۔ مرید بعد میں ہو رہا ہے اور خلافت پہلے دی جا رہی ہے۔ اتنی اصلاح ہم نے دیکھی ہے ہوتے ہوئے۔ ہم نے وہ جج دیکھے ہیں جو لندن کے جج تھے، قتل کیس کے معاملات جن کے یہاں طے ہوتے تھے، جی عیسائیوں کی حکومت ہے اور مسلمان جج ہے، چہرے پر سفید داڑھی ہے اور گول ٹوپی 5 کلی سر کے اوپر ہے، اور جا کر جج میں بیٹھتے ہیں تو سارے عیسائی انگریز ان کا لوہا مانتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا تقوی، ان کا اللہ سے رشتہ۔ اور حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح، جو مجلس ہوتی تھی جس میں نہیں ہوتے تھے وہاں ان مجلسوں کی ریکارڈنگ وہاں منگاتے تھے لندن، اور ان کو منگا کر ان کو بارہا تنہائی میں سنا کرتے تھے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ تو بولو ان کا اندر وہ مقام جو اللہ تعالیٰ سے بندے کا ہونا چاہیے حاصل ہو گیا تھا؟ نہیں ہو گیا تھا۔ تو آج کتنے دن ہو گئے لوگوں کو جو مرید ہو چکے ہیں، لیکن آج تک ان کے اندر اثر تقوی کا نہیں آیا۔ داڑھی وہیں کے وہیں، نمازیں وہیں کے وہیں، جماعت سے اہتمام نہیں، پچھلی نمازوں کا ادا کرنے کا اہتمام نہیں، جو ذمہ کسی کا حق دبا رکھے ہیں، مار رکھے ہیں، ان کا واپس کرنے کا ارادہ نہیں، جو زمین کسی کی دبا رکھی ہے اس معاملے کی صفائی نہیں۔ کیا ہوگا مرید ہو کے؟ جنت تھوڑے مل جائے گی؟ کیوں ہے؟ جنت مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ توفیق الہی سے جلدی ہو جائے گی اگر تم نے باریک چیزیں تم نے اپنے اندر سے نکال دی، ورنہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے عمل میں لاتے ہوئے کتنا زمانہ گزر جائے گا، پھر ان باریک باتوں کی نوبت کب آئے گی؟ ایک بزرگ تھے، برابر میں سے کشتی گزری، اس کشتی جو جا رہی تھی تیزی سے، اس میں ایک آدمی نے کہا، چھینک کے کہا الحمدللہ، چھینک کے کہا الحمدللہ، وہ چلے گی۔ جو بزرگ سننے تھے الحمدللہ، جواب دینا بھول گئے، یہ جواب دینا بھول گئے، وہ کشتی آگے چلی گئی۔ انہوں نے فوراً دوسری کشتی کی اور کشتی کر کے اس کے پاس پہنچے، پیسے خرچ کیے، اور اس کے پاس جا کے کہا یرحمک اللہ، اس کے پاس جا کے کہا یرحمک اللہ، بھائی صاحب آپ چھینکے تھے، الحمدللہ کہی تھی، میرے ذمہ یرحمک اللہ کہنا واجب تھا، ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو تمہارے ذمہ ہے یرحمک اللہ کہنا، واجب ہے، مسلمان کا حق ہے یرحمک اللہ۔ اگر عورت ہے یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ انہوں نے جا کر وہاں ادا کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ولایت کا مقام نصیب ہوا، اور اتنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت کا مقام نصیب ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت خلیفہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ درود شریف کی ایک تعداد روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ ناؤ چل رہی ہے، یہ اپنی ناؤ میں بیٹھے ہیں، حضور اپنی ناؤ میں بیٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا میری ناؤ کو جو ہے ان کی ناؤ سے ملا دو، ملا دو۔ تو جب یہ ناؤ دونوں ملی تو کھٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ساری زندگی جب مجھے وہاں دھیان آتا ہے اس خواب کا تو وہ کھٹ کی آواز میرے کان میں آج تک گونج رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان کی ناؤ کو ہماری ناؤ سے ملا دو۔ ہو گئی قبولیت؟ نہیں ہوئی؟ اور ہمیں کون پوچھ رہا کتنے دن ہو گئے ہمیں مرتے کھپتے؟ ہم تو روٹی کھا لی، پڑھ کے خراٹے لے کے سو گئے، اپنا جی مایا ہگ لیا، موت لیا، بچے پیدا کر لیا، اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی فکر نہیں ہے کہ رب العالمین جو 14 طبق کا مالک ہے اس سے ہمارا تعلق جڑا کہ نہیں جڑا۔ پھر ان باریک باتوں کی نوبت کب آئے گی؟ تو گھر سے بے گھر، بیوی بچوں کی نگرانی سے دور، ذمہ داری سے دور کب تک ہوگا؟
معلوم ہو گیا کہ تم طالب صادق ہو، لہذا جاؤ اور ایسی ایسی چیزیں جو من حیث العقل اور طلب صدق محسوس چیزیں ہیں، ان موٹی موٹی چیزوں کو کرتے رہو، اور جو موٹی موٹی چیزیں ترک کرنے کی ہیں ان کو چھوڑتے رہو۔ جب ان میں تمہاری طبیعت سلامتی کی ہو جائے تب آنا۔ گھر جا کر سبق دے دیا نہیں دے دیا، گھر جا کے ان چیزوں کی محنت کرو۔ کتاب کا مطالعہ بتا دیا، ذکر تھوڑا سا بتا دیا، اور یوں کہہ دیا کہ ان چیزوں میں دھیان کرو، کوئی جھوٹ بات نہ نکلے، کوئی بداصولی کی بات نہ نکلے۔ تو ان چیزوں کو کرتے رہو، جب تمہاری طبیعت میں سلامتی ہو جائے گی تب آنا۔ جب مرید کریں گے بس پھر چند دن انشاءاللہ العزیز کافی ہوں گے۔ آئے اور لگ گئے اور کام بن گیا۔ ایک آدمی اللہ اللہ کرتا تھا اور تقوی والی زندگی گزارتا تھا، کتابیں دیکھتا اور علم ساتھ ساتھ عمل۔ آج عمل نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے، اور کہیں کہا جائے جب بھی نہیں کہتے، اور کیا کہتے ہیں؟ فیض حاصل کرنا ہے۔ یہ فیض حاصل کر رہے ہیں، جو پوچھتا بھی کبھی کچھ نہیں، یہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں تقوی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ سے کے قریب ہو گئے، اور قریب ہوتے 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 ہو گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے پاس آئے، آ کر کے کہا حضرت میں بیعت ہونے کی نیت سے آیا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا، آؤ بیٹھو۔ بیعت کر لیا، اور پہلے سے مرید وہاں خانقاہ میں رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، کافی دن ہو گئے تھے انہیں بیعت ہوئے ہوئے، اور اللہ اللہ کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے۔ صبح کو حضرت نے اس کو بلایا، یہاں آؤ، اور آ کے پگڑی سر پر باندھ دی کہ جاؤ، ہم نے تم کو خلافت کا تاج عطا فرما دیا، آج سے تم ہمارے خلیفہ ہو۔ جو پرانے مریدین وہاں خانقاہ میں پڑے تھے، دیکھ لے بھائی، دیکھ لیا کہاں کا رہتا، کہیں کہاں کا بستا، ایک رات کو یہاں ٹھہرا، صبح خلافت بھی مل گئی۔ ہم یہاں کب سے مصیبت بھر رہے ہیں، اور ایڈیے رگڑ رہے ہیں، اور جھاڑو دے رہے ہیں، یہاں گندگیاں صاف کر رہے ہیں خانقاہ میں، ہمارے پہ کوئی دھیان نہیں حضرت جی۔ اور بعض تو یوں کہتا ہو جیسے آج کل کہتے ہیں، ارے بھائی کوئی موٹا سا لفافہ لے آیا ہوگا، موٹا سا لفافہ پیش کر دیا ہوگا جو حضرت جی مہربان ہو گئے، ہمارے پہ کہاں سے لفافے آئے؟ اس لیے حضرت جی ہمارے پہ مہربان، ہمیں تو کسی کو بھی خلافت نہیں دی، سال ہوگا یہاں سے خانقاہ میں جھاڑو لگاتے، موٹی سی چڑیا ہوگی، موٹا سا بیگ لایا ہوگا، موٹا سا لفافہ نہیں۔ آج کل ایسی زبانیں چلاتے نہیں لوگ، چلاتے رہو، وہ جانے تمہیں خدا کے یہاں حساب تمہیں دینا ہے اپنا، ہمیں اپنا دینا ہے۔ وہ بات ان مریدین کی حضرت کو بھی پہنچ گئی کسی طرح سے، تو حضرت نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک دن امتحان لیا، اور فرمایا بھائی سب کے سب صاحب ایک ایک مرغا لاؤ اور چاقو لاؤ۔ سب ایک ایک مرغا لیا ہے، چاقو لیا ہے۔ آپ نے فرمایا لیا ہے سبق؟ جی ہاں۔ جاؤ اس کو ذبح کر کے لاؤ، اپنے اپنے مرغے کو ذبح کر کے لاؤ۔ اب سب چلتی سنو جی، ایسی جگہ ذبح کرنا دیکھو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، سمجھ آ گئی؟ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی دیکھے نہیں۔ بہت اچھا، گئے سب ذبح کر کے لیا، سب ذبح۔ تو نے کہاں ذبح کیا؟ وہاں فلاں کمرے میں۔ تو نے کہاں ذبح کیا؟ فلاں دیوار کے پیچھے۔ سب نے اپنا اپنا بتا دیا۔ یہ زندہ لے کے آ گیا، کون؟ جس کو خلافت دی صبح، رات کو آیا ہے، صبح خلافت بھی مل گئی، وہ زندہ لے کے، ارے تم ذبح کر کے نہیں لائے؟ حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، گستاخی کی غلطی کی معافی چاہتا ہوں اپنی، میں ذبح کر کے نہیں لایا۔ کیوں ذبح کر کے نہیں لائے؟ فرمایا حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ مجھے ایسی جگہ کوئی نظر نہیں آئی جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ بولو صحیح کہا غلط کہا؟ سچا تھا، پہلے سے مجھا ہوا آ رہا تھا، یہ بھی تو اللہ دل میں بسا ہوا تھا۔ ان مریدوں کے جو خانقاہ پڑے ہوئے رگڑے کھا رہے تھے اور الا اللہ بھی کر رہے ہیں، اور وہاں چٹنی روٹی اور دال روٹی اور گوشت روٹی بکرے کے گوشت بھی پی رہے ہیں، ان کے اندر کیوں نہ آیا یہ اثر کہ حضرت نے کیا فرمایا؟
کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے اور کیا کہہ رہا ہے حضرت؟ غلطی کی معافی چاہتا ہوں، یعنی گستاخی کی جو میں نے حکم کے خلاف کیا ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں پھر ذبح کیا؟ معافی چاہ رہے ہو؟ جب ہم نے کہا تھا ذبح کر کے لاؤ، فرمایا آپ نے ذبح کو کہا تھا، ایک بات اور کہی تھی کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، مجھے ایسی جگہ کوئی نظر نہیں آئی جہاں میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے میں نے ذبح کی نہیں کہ گردن جھکا کے غلطی پر شرمندہ ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا کہ دیکھیو حضرت ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت لیکن جو دل میں تھی وہ نکلی نہ نکلی۔ ڈر یہ بھی ہے کہ حضرت ناراض نہ ہو جائیں، مگر ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں اللہ ایسا نہ ہو اللہ کے تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو جائے۔ حضرت خاموش ہو گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا چلو جاؤ، سب چلے گئے۔ وہ جو مریدین تھے اور ایک دوسرے کی طرف وہاں سے دیکھا، جواب بھی کر کے نہیں لایا، ایک مرغا بھی نہیں کٹا جس سے اسے خلافت مل رہی۔ بھائی آج کل کے ایسے پیر ہیں یعنی کیا کہہ رہے ہوں گے آپس میں۔ چلو خیر، 2-3 دن کے بعد فرمایا سب آ جاؤ، اشراق کے بعد ناشتے کے بعد سب آ گئے، سب کا سب رسی لے کے جاؤ، جنگل سے لکڑیاں لاؤ۔ بہت اچھا، سب لکڑی لینے کے لیے چلے۔ جب چلے فرمایا سنو، 2 قسم کی لکڑیاں لانا، ایک گٹھڑی میں گیلی لکڑیاں ہوں، ایک گٹھڑی میں سوکھی لکڑیاں ہوں۔ 2 قسم کی لکڑیاں لانا اور لا کے وہاں ڈھیر لگا دو۔ لائے، ڈھیر لگا دیا، سوکھی لکڑیاں ایک طرف اور گیلی لکڑیاں سب نے ڈھیر لگا دی۔ اب حضرت نے ان پرانے مریدین سے فرمایا گیلی لکڑیوں کو انہیں جلاؤ۔ اب وہ کبھی کاغذ لگا رہے ہیں، کبھی کپڑا لگا رہے ہیں، کبھی کچھ لگا رہے ہیں، آگ سلگا رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں، وہ جلتی۔ تیل ڈالیں تو جب نہیں جلتی۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت آئے، ہو گیا بھائی جل گئی، انگارے ہو گئے، ارے جلی نہیں اب تک؟ نہ حضرت جلی نہیں۔ انہیں جلاؤ، وہ جو سوکھی تھی۔ اب انہوں نے جو آگ لگائی وہ تو فوراً بڑبڑ ہو گئی، وہ تو تھی سوکھی سکھائی، وہ تو بڑبڑ ہو گئی اور ساری کہا رے یہ جلدی سے جل گئی، یہ کیا بات ہے، تم اس میں 8 گھنٹے سے مغز مار رہے تھے جلی نہیں اور اس لیے ایک دم سے جل گئی، کیا وجہ ہے؟ حضرت جی پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ مرید صاحب حضرت کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ حضرت یہ گلی لکڑیاں تھی، اس لیے گلی لکڑیاں جب تک سوکھتی نہیں آگ نہیں پکڑتی، اور یہ سوکھی سکھائی لکڑیاں تھی جلدی سے آگ پکڑ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، جی حضرت یہ بات ہے۔ حضرت جی کو سمجھا رہے ہیں مرید، دیکھا بوڑھے کو سمجھا رہا ہے، وہ بھیڑیا شیر بوڑھے کو سمجھا رہا ہے، بوڑھا بھیڑیا، بوڑھا تو بوڑھا ہے بھائی، بوڑھے کو کہاں سمجھاتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا آ جاؤ۔ فرمایا تم روزانہ ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہو؟ جی ہاں بیٹھتے ہیں۔ روزانہ تم اصلاح کی باتیں سنتے ہو؟ جی ہاں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، ساتھ ہے، اس کی یہ ذکر سنتے ہو، ذکر میں کرتے ہو؟ جی ہاں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کل تم سب کا سب ذبح کر کے مرغا لائے، تمہارے دماغ میں یہ بات کیوں نہ آئی کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے؟ اور اس کے دماغ میں آئی۔ اب یہ گلی لکڑیاں تم نے جلائی اور یہ جلی نہیں، تمہیں کب سے دھوکا جا رہا ہے، آگ لگا رہا ہوں، روزانہ مجلس کرتا ہوں، روزانہ تمہیں ذکر اللہ میں بٹھاتا ہوں، آج تک بھی تم نے آگ نہیں پکڑی ہے نا؟ اور یہ سکھا سکھایا آیا تھا کہیں سے، اب ایک رات مجلس میں بیٹھا اور آگ سے بھڑک اٹھا، مجلس سنتے ہی اللہ کی محبت بھڑک اٹھی اس کے اندر، تو بتاؤ اسے خلافت کیوں نہ دیتا؟ مجھ پر ہی الزام رکھ رہے ہو کہ حضرت نے ہم پر نظر نہیں فرمائی اور اس کو خلافت دے دی؟ آئی نہیں سمجھ میں صاحب کہ اتنے دن سے بزرگوں سے تعلق ہے اور آج تک اپنی اصلاح ظاہری حصی بھی نہیں ہو سکی، صورت بھی مسلمانوں جیسی نہیں بنا سکا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے ایک صاحب کو کہا، میں نے کہا داڑھی کو کھاد پانی لگاؤ، کہ جی لگا تو رکھا۔ اچھا بھائی
تیری کھیتی خراب ہے تو کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے زمین کو کہ میری کھیت میں کھاد پانی بھی ڈالتا ہوں پھر بھی کھیتی اوپر کو نہیں ہوتی ہے نا، داڑھی بڑھتی نہیں. تو یہ آدمی طالب صادق نہیں ہے. طالب صادق ہوگا تو وہ تو اشاروں کو پرکھے گا. اشاروں کو پکڑا نہیں پکڑا، ایسی جگہ دیکھو ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، کسی کی نظر نہ پڑے. جب تم ایسے ہو کر آؤ گے تو چند دن لگیں گے انشاءاللہ العزیز. دیکھو چند دن کہا حضرت نے، اور وہاں تو ایک ہی رات میں کام ہو گیا. بھائی جب سکی لکڑی ہو ایک دیا سلائی لگانی پڑے گی، نہیں لگے گی، بس کافی ہے. اور لگ گئے، کام بن گیا. یہ وجہ تھی واپس کرنے کی ان وضو کرنے والوں کو. ان میں مجعولیت پیدا کرنی تھی تاکہ اپنے لیے بھی پرسکون ہو اور دوسروں کے ساتھ بھی پرسکون رہے. بتاؤ سکون ملا ہی نا جھوٹ بول کے. ہمارے یہاں کا حوض تو یہاں کے حوض سے بہت بڑا ہے. یہ جھوٹ کے جیسے لفظ بول کے ذرا سا بد احتیاطی سے بول کر پھنسے نہیں پھنسے، اور کتنا پھنسے کہ وہاں گھر جانا پڑا، پھر آنا پڑا اور مصیبت بھر کے ناپ کے لائے اور پھر واپس کیا جا رہا ہے ان کو کہ تاکہ تمہارے اندر احتیاط کا مادہ پیدا ہو. تو اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اگر طالب صادق ہیں تو بولو یہ مرید اللہ والے بن جائیں گے نہیں بن جائیں گے؟ خان کی گھر کی زندگی میں بھی اور بیرونی زندگی میں بھی، اپنوں کی زندگی میں بھی اور غیروں کی زندگی میں بھی سکون والی زندگی ہو. ایک واقعہ اور یاد آیا. حضرت مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خاص طالب صادق غلام علی تھے. غلام علی ان کا نام تھا. خاص خادم تھے. خاص اسے کہیں جو ہر معاملے میں اندر باہر دیکھ بھال رکھتا، وہ خاص خادم ہے. غلام علی ان کا نام تھا. اگرچہ وہ بعد میں غلام علی شاہ ہو گئے. غلام علی خادم، غلام علی شاہ ہو گئے، یعنی اللہ کے ولی ہو گئے اور بزرگ ہو گئے. بادشاہوں کو شاہ کہتے ہیں مگر ان اہل اللہ کو شاہ صاحب کہتے ہیں. صاحب اور لگا دیا، شاہ صاحب ہو گئے. تو غلام علی شاہ بے تکلف محب صادق تھے. بے تکلف تھے اور سچی محبت تھی. محبت بھی پوری تھی لیکن سچی محبت تھی، بے تکلف تھے، بناوٹ تھی نہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ دہلی میں لوز کے نام سے بشکل بادام بہترین مٹھائی ہوا کرتی تھی. ایک بے تکلف آدمی محبت میں وہ مٹھائی کے لوز لایا اور لا کے مرزا صاحب کی خدمت میں پیش کر دی. جیسے آج کل یہ چل رہی ہیں ٹوفی ہوتی ہیں جی، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ٹوفی، ایسے پیش کر دیے. آپ نے قبول فرما لیے. وہ لوگ جب وہ آدمی چلا گیا، مرزا صاحب نے فرمایا غلام علی جی حضور لوز کھائے گا؟ یہ محبت کا عنوان ہے نا، لوز کھائے گا یہ محبت کا عنوان ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ لوز کھائیں گے، تو یہ تکلف کا عنوان تھا اور وہ بے تکلفی کا عنوان تھا محبت کا. لوز کھائے گا، اس عنوان سے محب کا جی خوش ہوتا ہے. لیکن اب تو بیٹے سے بھی ذرا ٹھکانے سے بولو، ہے نا؟ سن رہے ہو بیٹے والو، سن رہے ہو بیٹی والو، سن رہے ہو؟ اب تو بیٹے سے بھی ذرا ٹھکانے سے بولو، شاگرد کو بھی ذرا ٹھکانے سے بولو. وہ محبت اور عظمت کہاں ہے؟ اور وہاں محبت تھی، اس لیے فرما رہے ہیں غلام علی لوز کھائے گا؟ عرض کیا جی حضور ضرور کھاؤں گا، جی حضور ضرور کھاؤں گا. فرما لو لو، جھٹ غلام علی شاہ نے ہاتھ آگے کر لیا. حضرت مرزا صاحب بڑے نازک مزاج تھے. فرما او ہو تو مجھے کیا چارپائی سے پر ڈالے گا؟ مزاج نرم، بڑا لطیف تھا. تو انہوں نے ایک دم کہا لاؤ جی، تو کیا مجھے چرپائی پہ گراوے گا؟ ہاتھ کر لیا آگے کو. ارے کوئی کاغذ وغیرہ لا. اب کاغذ لائے اور اس میں سے دے دی. کاغذ میں لے کر الٹا سیدھا لپیٹنے لگے. غلام علی یوں کر کے الٹا سیدھا لپیٹ. دیکھ کر فرمایا تو تو مجھے مارے گا، تو تو مجھے مار ہی دے گا.
ادھر لا۔ حضرت نے کاغذ لے کر باقاعدہ اس کے کنارے یکساں کر کے پڑیا باندھ کر دے دیا۔ ہے سلیقہ؟ نہیں ہے۔ نوٹ لگاؤ، 10 کے، 100 کے، 500 کے نوٹ لگاؤ، ایک کا منہ ادھر کو، ایک کا پیر ادھر کو، ایک کا پیر ادھر کو، ایک کا منہ ادھر کو، الٹے سیدھے لگاؤ۔ تو بینک والے کیا کہیں گے؟ بے ڈنگے سے صحیح تو لگا لیتا، نوٹ لگانے بھی نہیں آئے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اور یہ بینکوں سے پہلے، بہت پہلے، جب تک یہاں بینک بھی نہیں آئے تھے، ہم نے بینک سے واسطہ بھی نہیں تھا، جب ہم نے حضرت کے یہاں یہ دیکھا تھا، سنا تھا، ایک آدمی نے 100 روپے حضرت جی کو ہدیے میں پیش کیے اس زمانے میں۔ اب تو 100 روپے کا کچھ دھلا ہی نہیں اٹھتا، 100 روپے بھی 10 روپے میں چلا گیا۔ تو اس کا وہ جو مڑا تھوڑا تھا، حضرت نے اس کے کونے سیدھے کیے، صاف کیا، اور جب سیدھا ہو گیا، ادھر کو موڑ کے، ادھر کو موڑ کے سیدھا ہو گیا، تو اب حضرت نے وہ دیکھ رہا ہے، اب حضرت فرما رہے ہیں یہاں سے اس کا وہ یہاں سے سیون صحیح کر کے، یہاں سے صحیح کر کے، جب نوٹ سیدھا ہو گیا اور اس پہ ہاتھ پھیر کے سیدھا کر لیا، حضرت نے فرمایا یہ نوٹ شکایت کر رہا ہے مجھ سے، اور یوں کہہ رہا ہے ان سے ذرا یوں پوچھو میں نے کیا خطا کی تھی جو مجھے مروڑ توڑ کے ڈال رکھا ہے نا؟ میں نے کیا خطا کی تھی جو مجھے اس طرح سے مروڑ تروڑ کے ڈال رکھا ہے؟ تو اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں حضرت؟ خام خواہ کہہ رہے ہیں؟ بولو، خام خواہ کہہ رہے ہیں؟ بے سلیقہ پناہ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے، خواجہ صاحب نے کاغذ کا اس سے لیا اور لے کے پھر اس کو سیدھی طریقے سے اس کی پوڑیاں بنائی اور پوڑیاں بنا کر سلیقے سے دی۔ اب اچھا لگا یا جب اچھا تھا یوں؟ مجلس میں سیکھنے آئے ہو، اصلاح کے لیے آئے ہو یا ویسے مذاق کے لیے آئے ہو؟ الٹا سیدھا لپیٹنے لگے تو فرما تو مجھے مار ہی دے گا، ادھر لا۔ یعنی حضرت کو ذرا سی بات اور الٹی سیدھی سے تکلیف ہوتی تھی، اور اتنا نازک مزاج تھا۔ چلے جا رہے ہیں، برسات کے موسم، فجر کی نماز پڑھ کے، وہ لالا دکان کے آگے سو رہا تھا، تو وہ چلا گیا اٹھ کے وہاں سے۔ تو جب چلا گیا تو اس چارپائی میں برسات کی وجہ سے کان آ گئی تھی، ایک پایا اوپر کو ہو رہا تھا ایک نیچے کو، بس چارپائی کو جو دیکھا، او ہو، بس دیکھتے چکر آ گیا حضرت کو اور آگے سر دبانے لگے۔ فرمایا بس کسی خدا کے بندے کو نیند کس طرح آتی ہوگی، چارپائی تو اس کی ہو رہی اونچی نیچی، درد خواجہ صاحب کو ہو رہا۔ ایسے مزاج لطیف اللہ نے بنایا تھا، اور اس کی ضرورت تھی اس لیے تاکہ آنے والوں کی اصلاح ہو۔ اگر مزاج پیر کا ہی گندا ہو تو کیا کرے گا؟ مزاج ہی گندا ہو تو کیا کرے گا؟ ہم نے دیکھا جلال آباد حضرت کے بھائی جان کے یہاں، تو ایک رومال اس جیب میں رکھا، ایک رومال اس جیب میں رکھا، دستی۔ حضرت کی ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑی تو حضرت نے فرمایا اس سے خادم سے، لو ذرا ادھر سے رومال نکال کے اور میرے صاف کرنا ناک۔ انہوں نے ناک صاف، ہاتھ تو حرکت کام کرتے نہیں تھے حضرت کے، تو انہوں نے ناک صاف کی۔ ادھر چھینک کی وجہ سے آنکھوں سے بھی پانی آ گیا، تو فرمایا آنکھیں بھی صاف، وہی رومال ہے ادھر سے نکالو۔ آنکھوں کا رومال دوسرا اور ناک کا رومال صحیح ہے غلط؟ اور آج حال ہمارا کیا ہے؟ اسی کو سر پہ باندھ لیں گے، اسی کی دھوتی باندھ لیں گے، اسی کو رات کو پہن کے سو جائیں گے، اسی صبح ہی سر پہ باندھ لیں گے۔ اس کے نزدیک نیچے کا مقام اور اوپر کا مقام دونوں برابر ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ وہاں آنکھ کا رومال الگ ہے اور ناک کا رومال چھوٹا سا کپڑا، مگر ادب سیکھا تھا انہوں نے اپنے بڑوں سے، یہ بھی تو عمل ہو رہا ہے۔ اور ہم نے ان کا یہ حالت دیکھی، ہم نے بھی اس پر عمل شروع کیا، اور آپ کو بھی سنا رہے ہیں، آپ کو بھی سنا رہے ہیں۔ رات کو جب میرے تیل ملتا ہے کوئی اور وہ سر صاف کرتا ہے تو میں کہتا ہوں سر کا رومال ہوا ہے، اور جب پیروں پہ تیل لگاتے ہیں، تیل پیر صاف کرتے ہیں تو پیروں کا رومال ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے سلیقہ کہاں سے سیکھا؟ اپنے بزرگوں سے۔ تو تم نے سن لیا، سیکھ لیا، اصلاح ہو گئی۔ جب عمل کرو گے صلاح لے کے جا رہے ہو، یہاں سے اصلاح لے کے جا رہے ہو نہیں؟ کاغذ لے کر باقاعدہ اس کے کنارے یکساں کر کے پڑیا باندھ کر دے دیا۔
دیکھا آپ نے، مرزا صاحب نے حسیات کی تعلیم فرمائی، حسیات کی تعلیم فرمائی کہ کاغذ کو لوز کے الٹا سیدھا لپیٹنے سے منع فرمایا، بلکہ بالکل یکساں لپیٹ کر دیے، یکساں لپیٹ کر دیے۔ بینک والوں کو تو اب سلیقہ آ رہا ہے، اور اللہ والوں کو کب سے سلیقہ ہے؟ رسول اللہ نے سکھایا تھا، رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ یہ تعلیمات اسلام کی ہیں۔ جب سے اسلام پھیلا ہے دنیا کو سلیقہ آ گیا، ورنہ تو لوگوں کو ہگنے موتنے کی، دھوتی باندھنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ لیکن آج کیا کریں، مسلمان اللہ والوں سے الگ ہو گئے، اللہ والوں سے تعلق توڑ دیا، اللہ والوں سے کنارہ کرنے لگے۔ اگر جاتے ہیں تو دعا کے لیے جائیں گے، جب مر کھپ لیں گے، یا تعویذ کے لیے جاتے ہیں بس، اور کوئی اپنی اصلاح کے لیے کوئی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کا نام پوچھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا، فرصت ہی نہیں۔ ایک دن پوچھا خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ نے، ایک دن پوچھا غلام علی وہ لوز کھائے تھے؟ عرض کیا جی حضور کھائے تھے، ابھی باقی ہیں؟ حضور وہ تو میں نے اسی دن ایک ہی وقت میں کھا لیے تھے۔ کون رکھے امانت، اسی دن کھا لیے تھے۔ لو بھائی کسی کو ٹوفی ایک مٹھی دے دو اور اسے کہو بھائی بچری کو رکھ دو، جب یہ کھا گئے تو میں ساری۔ اوفو، ارے وہ کھانے کے لیے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں ارے وہ کھانے کے لیے ہیں، وہ تو ذائقے کے لیے ہوتے ہیں، اور تو کہہ رہا کھا لیے۔ کھانا کھایا تو بطور ذائقے اس میں سے کچھ چکھ لیا، بطور ذائقے کے کچھ چکھ لیا۔ ایک حکیم جی تھے، انہوں نے ڈبے میں گولیاں بنا بنا کے رکھ رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی اتنی اتنی، 3 چنے کے برابر گولی بنا کر چاندی کا ورق میں لپیٹ رکھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہتے تھے بھائی وہ معجون غرابہ لے آؤ، معجون غرابہ لے آؤ، اور وہ لا کے گولی منہ میں رکھ کے چوس لیتے تھے، چوستے رہتے تھے۔ کسی نے کہا جی یہ معجون غرابہ کون سا معجون ہے جو حکیم صاحب کھائیں گے؟ پتہ نہیں بھائی، حکیم جی کو پتہ ہوگا۔ حکیم جی نے پوچھا تو آپ نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہ میں بھی کھاؤں گا۔ کیوں کھاؤ گے؟ کیوں کھاؤ گے؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ بیماری تمہیں ہو تو پہلے بیماری بتاؤ، جو ہم تجویز کریں گے وہ کرنا۔ پتہ چلا کہ گڑ کی ڈلی کو گول کر کے اس کے اوپر چاندی کا ورق رکھ کے رکھ رکھا تھا، کھانے کے بعد ذرا سی منہ میں رکھ کے چوس لو، ذائقہ بھی بدل جائے گا اور ہاضمے میں مدد ملے گی گڑ سے، ہاضمے میں گڑ سے مدد ملے گی۔ اب کوئی اتنا بڑا ڈلا کھاوے، پاور پکے کا کھاوے تو مرے گا نہیں مرے گا، 10 ہوں گے کچھ اور ہوں گے۔ کھانا تو کھایا آدھی روٹی اور ڈلا کھا رہا ہے پاور پکے کا گڑ کا، تو یہ کھپاوے گا کہاں؟ پھر بیماریاں نہ پیدا ہوں گی دوسری، کیونکہ اصول کے خلاف کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ارے وہ تو ذائقے کے لیے ہوتے ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے کھا لیے؟ کھانا کھایا بطور ذائقے اس میں سے کچھ چکھ لیا، تو دیکھا حسیات کی تعلیم ہو رہی ہے، حسیات کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ جو پڑھا جاتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا سلیقہ دل میں نور پیدا ہو اور پھر اس کا ظہور ہو، اس ظہور کے لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، صلاح لینا ضروری ہے اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے۔ انہی مرزا صاحب کا قصہ ہے، یہی غلام علی شاہ بے تکلف تو تھے، یہ خادم خاص تھے، اندر باہر کی ساری خدمتیں انجام دیتے تھے۔ تو پنکھا کر رہے تھے، پنکھا کر رہے تھے، اس طرح کر رہے تھے سر پہ ہوا لگے، پنکھا تو کر رہے ہیں یہاں ہوا لگتی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھ تیرے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، تیرے ہاتھوں میں دم نہیں ہے۔ انہیں زور زور شروع کر دینی، اب چھپکے سے لگنے لگے، اب جب چھپکے سے لگے آنکھوں میں تو آنکھ کو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی، اب پریشانی ہونے لگی۔ حضرت نے دیکھ کے فرمایا مجھے اڑاوے گا، مجھے اڑاوے گا۔ تو اس غلام علی شاہ کی زبان سے نکلا یہ جو نکلا حضرت کے کان میں پڑ گیا۔ حضرت نے فرمایا غلام علی جی پنکھا یہاں رکھ دو، رکھ دیا، باہر نکل جاؤ، جاؤ اپنا گھر۔ اب بس وہ تو کانپ گئے،
باہر نکلنا تو موت ہے، حضرت کو چھوڑ نہیں سکتا، پر نکل جاؤ یہاں سے۔ آخر باہر نکال دیے گئے اور روتے پھر رہے۔ کسی کی خوشامد آج کرو گے؟ خوشامد ہے ظرف اپنا کہ وہ مجھے معاف کرا دو جا کے حضرت جی سے، میرے سے غلطی ہو گئی، بلکہ ایسے مل جائے گا، ارے چھوڑ بھی، ایسے حضرت جی نخرے باز کے پیچھے پڑ رہا، اور بتائے حضرت جی، یوں کہیں گے مشورہ دینے والے۔ اب یہ اس کا امتحان ہے کہ اس کو بیکار میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ عاشق کس کا ہے یہ؟ مجھے تو اس سے لینا، اس سے کیا لینا، حسینہ سے تو ہوگی تیرے نزدیک حسین، میں تو وہی کروں گا۔ وہ نہیں مانتا کسی کے بہکائی بھی، گھر والوں کی، کسی بھائی بندگی، بھائی تیرا ایسی جگہ کروا دیں گے، ایسی بڑی مالدار، ایسی حسین، کہ مجھے نہیں چاہتی، مجھے تو وہی کالی اچھی ہے نا۔ تو شیخ سے روتا پھر رہا ہے، خلفاؤں کے ذریعے سے خوش آمدید کروا رہا ہے، حضرت کے جو اولاد تھی ان کے ذریعے سے خوش آمدید کروا رہا ہے، جو خادم، جو حضرت کے خاص خلیفہ تھے ان کے ذریعے سے سفارش کروا رہا ہے، میری خطا معاف کرا دو، مجھے اندر آنے کی اجازت حضرت سے دلوا دو۔ جب حضرت نے دیکھ لیا کہ وہ اونھ بھی نکل گئی، وہ اونھ نکل گئی، اب فرمایا بلا لو، بلا لو۔ آگے بڑا خوش ہوا، اب تو نہیں کرے گا اونھ چوں، نکل گئی سب اونھ بھی۔ تو آپ اونھ کرنے پر نہیں اس کو نکالا، بلکہ اس لیے نکالا، سمجھو ذرا غور سے، لوگ اناڑی پنے میں اعتراض کرتے ہیں، اس لیے نکالا کہ میرا مرید خاص ہو کر، میرا خادم خاص ہو کر مجھے بڑا سمجھتا ہے، اور میرے کہنے پر جب اس نے اونھ کہا تو معلوم ہوا اندر اس کے غصے کی آگ بھری ہوئی ہے، جبھی تو اس نے اونھ کہا۔ اور اونھ کا مقصد کیا ہے؟ نہ یوں چین دے، نہ یوں چین دے، یہ تو مقصد ہے اس کا، نہ یوں چین دے، نہ یوں چین، آہستہ کروں تو یوں کہ دم نہیں کیا، جو زور سے کرا تو یوں کہ اڑاوے گا مجھے۔ تو اونھ کا مقصد کیا ہے کہ مجھے نہ یوں چین دے، نہ یوں چین دے۔ تو میرے سامنے جب اتنی چنگاری نکل پڑی، دباتے دباتے، باہر اگر کہیں واسطہ پڑے گا تو غصہ ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا؟ لڑے گا نہیں لڑے گا؟ بولو، لڑے گا نہیں لڑے گا؟ جب بڑوں کے سامنے اونھ کر رہا ہے اور بھویں چڑھا رہا ہے تو باہر تو لڑ پڑے گا یہ۔ تو اس کے غصے کو دبانا تھا، اس لیے اس اونھ کی اصلاح کرنے کے لیے، اس غصے کی آگ کو دبانے کے لیے حضرت نے خانقاہ سے باہر نکالا تھا، اور وہ چونکہ طالب سچا تھا اسی لیے نکالا تھا۔ سچے طالب ہی کو تو کہیں گے، کریں گے جو کچھ کہیں گے، دوا بھی اسی کی کریں گے، علاج بھی اسی کا کریں گے، جو سچے نہیں ان کو کیا کہیں گے۔ اس لیے ہمیں طلب سچی ہونی چاہیے، اور اللہ والوں کی سچائی کے ساتھ غلامی کرنی چاہیے اگر ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو میرے جو سچے بندے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو، یعنی ایسے رہ پڑو کہ چپٹ جاؤ ان کو، ان سے کسی سانس بھی الگ ہونے کی ضرورت نہیں، اور سارے چھانٹ کر ایک کو پلہ پکڑ لو، اس سے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ بزرگ مل گئے دعا کرتے رہیے جی، وہ مل گئے دعا کرتے، سب سے ٹھیکہ دیتا گرا دعا کا۔ ارے اپنی اصلاح کا تعلق ایک بزرگ سے رکھ جس سے تیرا دل ملتا ہو، بس اسے نہ چھوڑ، چاہے تھپڑ مارے، تجھے بھگاویں، کچھ بھی کریں، اس در کو چھوڑنا نہیں۔ خواجہ صاحب نے جب ایک غلطی کی اور حضرت خان رحمۃ اللہ نے ان کو فرمایا خواجہ صاحب نکل جاؤ، خانقاہ سے باہر نکل جاؤ، مجلس سے جاؤ اپنا گھر، تو حضرت خواجہ صاحب کو حکم سنتے اٹھ تو گئے، حکم تھا نا اٹھ جاؤ، اٹھ تو گئے، اور کہا نکل جاؤ، دروازے میں پہنچ گئے، اور جا کے دروازے میں کھڑے ہو کے یوں کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یوں فرمایا ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ جو کانپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور اپنا عذر بیان کر رہے ہیں، میں اس در پر اس لیے آیا ہوں کہ وہ در کھل جائے، اور جب تک وہ در نہیں کھلے گا میں یہ در ٹھان رکھی نہیں، ٹھان رکھی ادھر کو دیکھنے کی، ادھر دکھ رہی بارش آ رہی ہوگی جی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت ساتھ خوف کے عطا فرمائے۔ گردن جھکاؤ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔